من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی محکم کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بغیر علم الا ساء ما یزرون قد مکر الذین من قبلهم فأتی اللہ بنیانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون۔ سورہ مبارکہ نحل کی 24 نمبر کی آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کیا نازل کیا ہے، تو یہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یعنی یہ گزشتہ زمانے کے قصے اور کہانیاں ہیں جو قرآن کریم ہمیں سناتا ہے۔ کل جہاں ہم نے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کیا 23 نمبر کی آیت میں آخری جو لفظ تھا وہ یہ تھا کہ ان اللہ لا یحب المتکبرین، خداوند متعال تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر جو ہے وہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ علم حاصل کر لے کہ یہ بات حق ہے، لیکن اس کے باوجود اس انانیت کی بنیاد پر اسے قبول نہ کرے، یہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ اکثر جو مثلا دیگر مذاہب کے علماء ہیں وہ بہت سارے حقائق کو جانتے ہیں۔ رسول گرامی کے بعد جو فرقہ فرقہ ہو گئے ان میں سے بہت سارے علماء جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول گرامی کے بعد حق امیر المومنین کے ساتھ ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور جس کا جس مقام کا حامل میں مولا ہوں وہ مقام امیر المومنین کو حاصل ہے۔ تو میں اگر امت کا رہنما ہوں، امت کا قائد ہوں، امت پر حکمرانی کرنے والا ہوں، تو امیر المومنین بھی اس مقام کے حامل ہیں، میرے بعد انہیں یہ مقام ملنا چاہیے۔ لہذا اس خطبے کے بعد امام نے رسول گرامی نے فرمایا اللہم وال من والا، خداوندہ جو علی سے کی ولایت کو قبول کرے تو اس کو اپنی ولایت میں داخل فرما، یعنی جو علی کو اپنا سرپرست قرار دے تو بھی اس کی سرپرستی کر۔ رسول گرامی کی دعا ہے خدا کی بارگاہ میں، جو علی کی سرپرستی کو قبول کرے تو بھی اسے اپنا ٹھیک ہے سرپرستی کا حق دے، یعنی تو بھی انہیں اپنی سرپرستی میں داخل کر، اور جو علی کو چھوڑ کے چلے جائیں تو بھی انہیں چھوڑ دے۔ کن لوگوں نے یعنی یہ نہیں جانتے تھے، مبارکباد دی آ کر، بخن کہا، مبارک ہو امیر المومنین کو مبارکباد دی کہ آپ اصبحت مولایا و مولا کل مومنین و مومنۃ، آپ آج میرے اور تمام مومن و مومنہ کے مولا قرار پا گئے۔ اس کے باوجود وہ قبول نہیں کیا۔
تو قرآن کریم یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو روح تکبر پیدا کر گیا وہ کسی بھی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو جھٹلاتا ہے، قرآن کریم کو جھٹلائے گا۔ بعض روایات میں یہ آیا کہ رسول گرامی جب مکے میں آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا اور لوگ آتے تھے قرآن کریم سنتے تھے، اور قرآن کریم کی آیات جو ہے ان پر اثر بھی کرتی تھی، ایمان بھی لاتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ مختلف جو آنے کے راستے تھے مکے میں جہاں سے زیادہ لوگ داخل ہوتے ہیں، جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ حج کا جو حقیقی پہلو تھا وہ ختم ہو گیا، اور ایک رسم و رواج اور تالیاں بجانا اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، حتیٰ بعض ایام میں جو ہے گزشتہ برہنہ جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے تھے مختلف راستوں پر مشرکین، اور جو لوگ آتے تھے انہیں بتاتے تھے کہ رسول گرامی جو ہے انہوں نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر کان نہیں دھرنا، ان کی باتیں نہیں سننا، ان کے قرآن کو نہیں سننا، ان کی جو ہے وہ بات کو سنو گے تو یہ ساحر ہے، یہ سحر کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ یعنی ایسی چیزیں کہ جس سے لوگ جو ہے وہ رسول کریم کی بات کو نہ سنیں، دور ہو جائیں، ان سے دوری اختیار کریں۔ تو قرآن کریم کے بارے میں کہتے تھے کہ اساطیر الاولین ہے، گزشتہ مثلا انبیاء کے اوپر یا گزشتہ زمانے میں جو قصے کہانیاں تھیں وہ، کیونکہ قرآن کریم میں گزشتہ امتوں کے حالات ہیں، حضرت عیسیٰ کے حالات ہیں، موسیٰ کے حالات ہیں، حضرت ابراہیم کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ قدیم زمانے کی باتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق پہ نہیں ہے، یہ حق باتیں ہیں۔ انہوں نے آ کر جد و جہد کی، تحریک چلائی، اپنے معاشرے کے جو منحرف لوگ تھے ان سے ٹکرائے، ان کی اصلاح کی، یہاں تک کہ بعض انبیاء قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، مارے گئے، ٹھیک ہے، آتش میں ڈالے گئے، جو بھی استقامت وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے بد دعا کی تو عذاب بھی نازل ہوا ان قوموں پر جو قابل اصلاح نہیں رہی تھیں۔ مختلف قسم کے عذاب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ آندھی کا عذاب ہے، چیخ آئی، ایک چیخ کی آواز سے سب جو ہے وہ مر گئے، ٹھیک ہے، زلزلہ آ گیا، آندھی چلی، آندھی نے اٹھا کے پھینک دیا سب کو، ٹھیک ہے، طوفان آیا۔ تو حتیٰ بعض آیات میں آیا ہے کہ پتھروں کی بارش کا بھی عذاب ہے، ٹھیک ہے، جو ان پہ آئی اور وہ سب مر گئے۔ تو یہ جو واقعات قرآن کریم میں آئے ہیں، جب رسول گرامی بیان فرماتے تھے تو اپنے لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے کیا کہتے تھے کھڑے ہو کر چوراہوں پر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں جو رسول گرامی لے کے آئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا ہے، آج بھی جو اس وقت مشرکین ہیں، کافر ہیں، لبرلز ہیں، نام نہاد، ٹھیک ہے، اور حتیٰ دیگر اقوام سے تعلق، مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، نہیں کہنا چاہیے حقیقی طور پر عیسائی یا یہودی، لیکن جو منحرف عیسائی اور منحرف یہودی جو یہودیت عیسائیت کی بنیاد پر پوری دنیا پر تسلط پیدا کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں،
وہ آج قرآن کریم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں فلان آیت قرآن کریم میں نہیں ہونی چاہیے، یہ جہاد پر ابھارتی ہے، جہاد کی ساری آیتیں جو ہے نکال دی جائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے انڈیا میں ایک صاحب نے جو ہے ایک پٹیشن داخل کی کورٹ میں کہ قرآن کریم میں جو جہاد سے متعلق آیات ہیں انہیں قرآن کریم سے نکالا جائے۔ یہ وہی بات ہے جو یہ مشرکین کر رہے ہیں۔ مشرکین کیا کہتے تھے؟ پرانی کہانیاں ہیں۔ یہ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس پہلو میں جا کر کیا ہے، کم از کم یہ اصلاح کی بجائے ان کے خیال میں لوگوں کو جنگجو بناتا ہے۔ اب جنگجو بنانے کا طریقہ اتفاق، عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ خود فروختہ بیچارے، جنہوں نے اس گزشتہ صدی میں اگر آپ ایک جائزہ لیں، جہاں جہاں مسلمان نے قتل غارت گری کی ہے وہاں اس کے پیچھے انہیں کا ہاتھ ہے، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اس کو اکسایا ہے، اس سے غلط استفادہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ انہوں نے جو ہے وہ اپنے علاقوں میں خصوصاً برطانیہ نے مختلف مدارس بنائے ہوئے ہیں جو جہاں سے لوگ ٹرینڈ ہو کر یہ بھیجتے ہیں مختلف عالم اسلام میں، ان کو ان علاقوں میں قیادت اور رہبری اور اعلیٰ مقامات تک پہنچاتے ہیں، پھر ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس طرح سے امتوں کو کنٹرول کرتے ہیں یہ منحرف، جب کلک پوائنٹ آتا ہے وہاں پہ لے جا کے منحرف کرتے ہیں، وہاں پہ ان سے کام لیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ داعش سے کیسے کام لیا انہوں نے، کن علماء نے، آپ دیکھیں سعودی عرب کے، قطر کے، مصر، سوڈان، پتہ نہیں کہاں کہاں کے مولویوں نے فتوے دیے اور انہوں نے کہا کہ اس کو سپورٹ کریں آپ داعش کو، اور پتہ نہیں حتیٰ کیا ہے وہ نکاح، جہاد النکاح کو حلال کر دیا اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ جو جہاد کا پہلو ہے جسے آج کہتے ہیں قرآن کریم سے نکال دو، یہ اسی پہلو سے تو انہوں نے داعش بنائی ہے۔ اپنے مقاصد کے لیے قرآن کریم اور آیات اور مفتی اور سب کچھ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے مقابلے پہ کوئی آ جائے ایک قاسم سلیمانی تو ان کی جان نکلنے لگتی ہے۔ اس وقت کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے، اس وقت قرآن اساطیر الاولین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مشرکین نے بھی یہ کام کیا، اور اس پوری تاریخ میں، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے دور میں بھی جو ان کی اقوام تھی وہ بھی اپنی کتابوں کو، تورات، انجیل اور زبور کو جو ہے ان کی احکام کو اسی طرح سے بعض چیزوں کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یؤمنون ببعض و یکفرون ببعض، بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی بعض چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، بعض چیزوں پہ انکار کرتے ہیں، جو اپنے دل سے اور جو ان کے لیے سود مند محسوس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہاں یہ چلو ٹھیک ہے چلے گا، اور جو اپنے منافع اور اپنی رائے کے خلاف ہے یا اپنی ابھی جو موجودہ منفعت ہے اس کے خلاف ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ حتیٰ مجموعی طور پہ دین کے اعتبار سے، اور آج آپ دیکھیں مثلا دین اچھا ہے چلو ٹھیک ہے، حکومت کی بات نہ کی جائے۔ یہ ایران میں جو امام خمینی نے ولایت فقیہ کے نظریے کی بنیاد پر حکومت اسلامی قائم کی ہے، یہ حکومت اسلامی کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہی حکومت اسلامی کا تصور نہیں ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اسلام کا ماہر جناب برطانیہ، اسلام کا ماہر جناب امریکہ، وہ بتائے گا، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ تو بھائی تم اعلان اجتہاد کر دو یار، آج سے تقلید تمہاری کریں گے لوگ، ٹھیک ہے۔ اور ایک طبقہ کرتا بھی ہے تقلید، جو ان سے متاثر ہے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو چاہے دنیا میں کسی جگہ بھی ہو، وہ ایسی باتیں کرتے بھی ہیں، مذہب کو جہاں چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں
چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مذہب کا یہ والا حصہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ مذہب کا سارا حصہ صحیح ہے، آپ اسے غلط استعمال کرتے ہیں، آپ غلط استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ خداوند عالم نے جہاد کو واجب کیا ہے حالات کے تحت پرچم توحید کو سربلند کرنے کے لیے۔ اگر کسی قوم کو دین پیش کیا جائے، توحید پیش کی جائے، دلائل اس کے سامنے بیان کیے جائیں، وہ دلائل کے بعد بھی نہ مانے، اور جو وہاں کا حکمران طبقہ ہے وہاں کی عوام کو حق قبول کرنے کے لیے رکاوٹ بن جائے، وہاں پر جا کر جہاد ہے، اسلامی لشکر جاتا ہے تاکہ جو مظلوم ہے، کائنات میں سب سے زیادہ فطری حق انسان کا توحید ہے، یہ سب سے پہلا حق ہے، اسے توحید پرست ہونا چاہیے، خدا پر کا معتقد ہو، ایمان لائے اور اسے کہنے کے مطابق زندگی گزارے، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ یہ ظالم جو ہے یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے جو اتنی بڑی اقوام ہے یہ کیسے مسلمان ہوں گی، کیسے خدا پر ایمان لائیں گی۔ تو اسلام کہتا ہے کہ ان حکمرانوں کو جو ہٹ دھرمی پہ اتر آئے ہیں اپنے منفعت کی وجہ سے کہ یہ قوم ان کی اسیر رہے گی، تو یہ اس قوم کے مال و منال کو اور ثروت کو لوٹتے رہیں گے، اپنی چودراہٹ برقرار رکھیں گے، ان کی چودراہٹ ختم ہو رہی ہے۔ وہاں پر دین حکم کرتا ہے کہ انسان جنگ کرے، جہاد کرے، اصلاح کے لیے جہاد۔ انہوں نے کیا اس کو تبلیغ کیا کہ جناب یہ جو جہاد ہے یہ دین کا مثلاً نعوذ باللہ فسادی پہلو ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات آج انہوں نے نہیں کی، یہ آیت 1400 سال پہلے یہ بات کہہ رہی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا ہے بطور قرآن، تو یہ کہتے ہیں اساطیر الاولین ہے، پرانی کہانیاں قرآن کریم سناتا ہے۔ قرآن کریم اگر پرانی کہانیاں سناتا ہے اتنا جذاب کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مشرکین تھے ان کے دور میں جو علم و ادب تھا وہ بہت ترقی یافتہ تھا، یعنی باذوق لوگ تھے علم و ادب کے اعتبار سے، عربی ادب کے اعتبار سے، اور قصیدے اور یہ جو تھی اس کی محفلیں اور بازار جو لگتا تھا اس بازار میں قصیدے عربی کے پڑھے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو بہترین قصیدہ ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا۔ ان کے درمیان قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اور اس کی جو آواز ہے اور اس کی جو مطالب ہیں وہ اس قدر جذاب تھے کہ یہ مسحور ہو جاتے تھے، یہ رات کو معاہدہ کرتے۔ رسول گرامی نماز عشاء کے بعد معمولاً قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے اور بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے، اور اب آپ آج آپ کسی قاری کو سنیں جو بہت اچھی لحن و تجوید اور قرات رکھتا ہو تو انسان اس کی تلاوت سن کے جذب ہوتا ہے قرآن کریم، اس کا دل چاہتا ہے اور سنیں مثلا، ٹھیک ہے۔ اور رسول گرامی جب پڑھیں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس گہرائی سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو کیوں نہیں سنے گا آدمی۔ تو یہ آتے تھے کان لگا کے سنتے تھے، پھر جب رسول گرامی تلاوت ختم فرماتے تھے تو یہ رات کو جب واپس جا رہے ہوتے تھے تو گلی کوچے میں مکے کے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے تھے، کہتے تھے دن میں تو ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ آج رات کو سننے کے لیے نہیں آئیں گے، آج پھر آ گئے۔ اتنی جاذبیت تھی قرآن کریم۔ اب اس جاذبیت کو کیسے دور کریں؟ لوگ جذب ہو رہے ہیں، ان کا اپنا پورا سسٹم جو شرک پر مبنی تھا وہ ہاتھ سے جا رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے۔ تو یہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، کہتے تھے کہ اساطیر الاولین۔ اچھا اساطیر الاولین ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ کیا انہوں نے، لوگوں کو حق سے روکا ہے، ایک تو خود گمراہ ہے، اس کا ان کو عذاب سہنا پڑے گا، پھر دوسروں کو جو گمراہ کیا ہے ان کے حصے کا بھی عذاب ان کو ملے گا اور ان کو بھی پورا ملے گا۔
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً، یہ کام وہ کرتے ہیں تاکہ اپنا گناہ پورا کا پورا روز قیامت اٹھائیں، انہیں پورا کا پورا عذاب ملے یوم القیامت۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے گناہوں کا بھی ایک حصہ ان کے اوپر پڑے گا جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ الا ساء ما یزرون، کس قدر برا وزن ہے جو یہ اٹھائیں گے اپنے کاندھوں پر۔ انسان جو ہے نا وہ اگر کوئی بری سنت رائج کرے نا، اس کے بڑے خطرناک عواقب ہیں۔ ایک دفعہ خود گمراہ ہے، پھر دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، جتنے لوگوں کو گمراہ کرے گا ان کا عذاب بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر کیسے؟ یہ مراد یہ ہے کہ یہ اپنا گناہ اٹھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ایک کام ہے، یہ اس برائی کا گناہ ہے جو دوسروں کو گناہ کیا کہتے ہیں منحرف کر کے ان کی گردن پر آیا ہے۔ کوئی اگر بری سنت کسی معاشرے میں قائم کرے، اس کا گناہ جو ہے اس کے اوپر آتا ہے۔ دوسری قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی یہ بات آئی ہے، سورہ مؤمن میں 47 نمبر کی آیت میں، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو ضعیف لوگ، بیچارے لوگ، عوام جو نادانستہ طور پر گمراہ تو ہوئے بالآخر، ٹھیک ہے، بہت زیادہ علم اور وہ نہیں رکھتے تھے قوت، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ جو مستکبرین ہیں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے، لیکن لفظ استکبار آیا ہے، تکبر کرنے والے لوگ، یہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں یہ متکبر لوگ ہیں قرآنی اصطلاح میں۔ استکبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار، دونوں جہنم میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج تم بھی عذاب سہ رہے ہو، ہم بھی عذاب سہ رہے ہیں، تو اب تم نے کیونکہ ہمیں گمراہ کیا تھا تو کچھ حصہ تو ہمارا عذاب کا اٹھاؤ نا، کچھ تھوڑا تمہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ تو قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد، کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب جہنم میں ہیں اور خدا نے جو ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، خدا نے عادلانہ جو ہے وہ حکم دیا ہے، ہم سب دوزخ میں، اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ جو بری سنت قائم کرے گا، حتیٰ ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے اس کو لاکھوں انسانوں کا گناہ ملے اگر اس نے لاکھوں انسانوں کو گمراہ کیا۔ رسول کرام فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر کوئی شخص نیکی کی طرف رہنمائی کرے تو یہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے نیکی کو انجام دیا ہے، اگر 1000 لوگوں کو اس نے ہدایت دی ہے تو یہ 1000 لوگوں کی ہدایت میں شریک ہے، اس کو ثواب ملے گا ہدایت کا، اور اگر برائی قائم کی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ انما داعٍ دعا الی الہدی فاتبع فلہ مثل اجورہ، اگر کوئی شخص ہدایت کی طرف بلائے اور لوگ ہدایت پا جائیں تو یہ ان کے ثواب میں شریک ہے، من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، بغیر اس کے کہ جو ہدایت پائے ہیں ان کے اجر میں کمی ہو، وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، اس نے انہیں مقام ہدایت تک آنے میں رول ادا کیا ہے، اس کو بھی ان کی ہدایت میں سے
ثواب ملے گا اور ان کو بھی پورا ملے گا۔ وَأَيُّمَ دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، اور کوئی رہنما کسی کو گمراہی کی طرف اگر دعوت دے، فَأُتُّبِعَ عَلَيْهِ، اور اس ضلالت میں لوگوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور اس کی پیروی کی، فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعُوا۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس نے گمراہ کیا ہے، اس نے اگر 1,00,000 لوگوں کو گمراہ کیا ہے، 1,00,000 لوگوں کے گمراہی کا عذاب بھی اسے ملے گا اور اپنی گمراہی کا عذاب بھی اسے ملے گا۔ من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، بغیر اس کے کہ جو گمراہ ہوئے ہیں ان کے عذاب میں کمی ہو، ان کے عذاب میں بھی کمی نہیں ہوگی اور اس کا عذاب بھی ان 1,00,000 کے برابر اور ہوگا۔ تو انسان کو جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنے کیسے کیسے بڑے ماہرین ہیں، علماء ہیں، پڑھے ہیں، جانتے ہیں حق کیا ہے۔ من کن تو مولا فہذا علی مولا تک تو آ گئے، ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آ گئے۔ اب یہ بھی سمجھنے لگے کہ رسول گرامی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو رسول اور علی کے علاوہ جو جس میں شامل ہے وہ علی کو مولا مانے۔ مکتب امامیہ کا عقیدہ ہی ہے، ہمارا عقیدہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس حدیث کو کوئی مانتا ہے اور اس کے مفاہیم کوئی مانتا ہے، لفظ ولایت کوئی مانتا ہے کہ اس کے معنی سرپرستی اور حاکمیت ہے، حق حاکمیت امیر المومنین کو حاصل ہے، اس کے باوجود اس کو بیان نہیں کرتا، اس حق کو بیان نہیں کرتا، چھپاتا ہے، اس کا کیا روز قیامت کیا حشر ہونا چاہیے اس کا؟ یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں اگر حقیقت ہے، چلو ٹھیک ہے، اگر کے ساتھ اس کو پتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کو پتا ہے کہ ولایت کے معنی کیا ہے۔ رسول گرامی نے غدیر میں یہ خطبہ دیا، یعنی جب آپ کا وصال قریب تھا، یعنی میرے بعد جو ہے وہ حق ولایت جو ہے وہ امیر المومنین کو حاصل ہے۔ تو اس طرح اس کو چھپانا اور اس کو بیان نہ کرنا روز قیامت جواب دینا ہوگا ان لوگوں کی نسبت سے بھی کہ جن کو یہ ہدایت کر سکتے تھے اور انہوں نے چھپا کے ہدایت نہیں کی۔ تو قرآن کریم نے تو ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پہچانیں، اور یہ بھی ایک امتحان ہے، حق کو پہچاننا اور حق کے مطابق زندگی گزارنا، حق کو پہچاننا اور حق کے لیے استقامت کرنا، کھڑے رہنا، مال چلا جائے، جان چلی جائے، عزت چلی جائے، آبرو چلی جائے، لیکن ڈٹے رہنا حق کے اوپر، یہ کامیابی دلانے والا ہے، یہ اعلیٰ درجات کی طرف لے جانے والا ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔